بلکہ ان سے پہلے جو ہے نا وہ آئے تھے جاہلزم اور سیکولرزم، پہلے ان کا حق بنتا ہے. دو کٹھے ایک ساتھ ازمس آ گئے. 10 منٹ کا ٹائم انیشل دیا جائے گا. جی اپنا انٹروڈکشن کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جناب، آپ کیسے ہیں؟ مسلمان ہیں آپ بھائی؟ جی بالکل. اچھا تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا، پلیز ویٹ کیجیے گا. سوری نہیں، وہ سیکولر والی کیٹیگری میں آ نہیں جائیں گے یہ؟ کیسر بھائی یہ اگر سیکولرزم کو بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ پوچھ لیتے ہیں، پوچھ لیں. اگر کوشچن رکھیں. جی آپ سیکولرزم پہ بلیو کرتے ہیں بھائی؟ obviously اگر میں نے سیکولرزم لکھا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں آپ نے جاہلزم بھی لکھا ہوا ہے تو آپ اس پر بھی بلیو کرتے ہیں. اس پہ صرف میں 1 منٹ بات کروں گا. صرف میرے کچھ سوالات ہیں. لکھا تو آپ نے بہت کچھ تھا. اچھا، پہلے آپ نے جاہلزم لکھا، پھر آپ نے سیکولرزم لکھا، تو یہ مصرع آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوا ہے کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں؟ نہیں، میری نظر سے ایکچولی نہیں گزرا، کیونکہ اب آپ نے بتا دیا گزر گیا ہے. میں دوبارہ فراز کی نظم پڑھ لوں گا یہ، لیکن شروع کرتے ہیں. اچھا، جیسے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے منہ سے نکلے گئے الفاظ آپ کے غلام ہوتے ہیں، اور جب ایک بار نکل جاتے ہیں تو آپ ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ نے GNN کی پوڈ کاسٹ میں ایک بات کہی کہ اس دنیا میں 100% لوگ ہی جاہل ہیں، بیکاز ان کو نہیں پتا کہ سب کچھ چیزوں، مطلب ایوری ون ڈونٹ نو ایوری تھنگ، سو ایوری ون از جاہل. بس مطلب آپ کی ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں. مینس سائنٹسٹ کو نہیں پتا کہ ڈارک میٹر کیا ہے، ڈارک انرجی کیا ہے. میتھمیٹکس کو نہیں پتا کہ ہم ریمن ہائپوتھیسس کو کیسے سولو کریں گے، اور n is not equals to NP، یہ بھی ملینیم پرابلم ہے. تو اس کا مطلب وہ جاہل ہیں، رائٹ؟ یا سائنٹسٹ کو نہیں پتا ڈارک میٹر کیا ہے. ان دیٹ ریگارڈ یس، سو فار ایز ڈارک میٹر از کنسرنڈ وہ اس کے جاہل ہیں. وہ پھر جاہل ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اس چیز کا وہ جاہل ہے. صحیح بات ہے. تو کافی ساری چیزیں صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھی. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ ڈارک میٹر کے بارے میں جانتے ہیں؟ نو، obviously not, because I have studied those things. میں بھی ان کے ساتھ رہ چکا ہوں، اور میرے جو بابا ہیں وہ بھی ان ریسرچز میں رہتے ہیں، نیوکلیئر فزکس میں. تو I don't think so. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کو بھی کافی ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، تو آپ ان کے لیے لا علم کا لفظ استعمال کریں گے یا معاذ اللہ جاہل کا؟ بیکاز اگر آپ جاہل کا لفظ استعمال کریں گے تو ہمیں پھر ابو جہل کو بھی ڈسکشن میں لے کر آنا پڑے گا کہ اس کو ابو جہل کیوں کہتے تھے، کیونکہ وہ تو جاہلوں کا باپ تھا. تو اس کو جو میں نے اپنی ریسرچ پڑھی، اور میری والدہ محترمہ بھی مطلب عربی لنگوسٹک سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں، تو میں نے ان سے جب پوچھا، دین شی سیڈ کہ ان کو ابو جہل اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے کرول ٹارچر کی وجہ سے وہ بہت ظالم تھا، اور باقی چیزیں علیحدہ ہیں، لیکن جو مین ریزن تھی وہ یہ تھی. تو اس کا مطلب پھر ہم صحابہ کرام کو کیا کہیں گے، لا علم یا پھر معاذ اللہ جاہل، اگر آپ کے والا اصول طے کر لیں؟ یہ عام طور پہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو عربی زبان کا معیار بنا لیتے ہیں. جیسے آپ کی والدہ نے کہا کہ ابو جہل بہت ظالم آدمی تھا، جتنے کفار تھے وہ سارے ظالم آدمی تھے، کیونکہ عربی میں ظالم کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ کے علم میں ہے، جو ہم عام طور پہ زبان میں یوز کیا کرتے ہیں. تو ایسا ہی جاہل کا وہ مطلب نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک ڈیروگیٹری طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہی بات کہی کہ کہیں جاہلوں میں نہ ہو جانا. اللہ معاف کرے، وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، میں کریکٹ خود کو کر لوں گا اگر میں اس میں غلط کہہ رہا ہوں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں جہل وہ نہیں ہوتا جو ہم نے سمجھا ہوا ہے. تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلام، کہ جاہل جیسے ایک چیز قانون میں کہی جاتی ہے نا کہ انٹینشن جرم کی یہ ہوتی ہے کہ آئدر آپ نے جرم نیت کے ساتھ کیا یا آپ کو اس کا نتیجہ پتا تھا کہ یہ کرنے سے یہ ہو سکتا ہے. میں دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آؤں گا، لیکن میں ایک ایگزامپل ایکسپلین کر دوں کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کے اپنی گاڑی کسی اور گاڑی میں دے ماری، تو قانون کے مطابق یہ ہوگا انٹینشن، کیونکہ یہ مینز ریہ طے ہو گیا. ٹھیک ہے، جرم کی دو ہی اس میں ہوتی ہیں انگریڈینٹس، ایکٹس ریس یعنی کہ بیرونی چیز ایکٹ بذات خود، اور مینز ریہ اس کے پیچھے یعنی کہ نیت کا ہونا. تو ایک آدمی نے نیتن گاڑی مار دی، لیکن ایک آدمی جہاں پہ 50 کلومیٹرز کی سپیڈ لمٹ تھی وہاں پہ وہ 100 کلومیٹر سے جا رہا تھا اور بغیر نیت کے اس نے گاڑی کسی کو مار دی، تو قانون پھر بھی اس کو مینز ریہ ہی کنسیڈر کرے گا آن دا بیسز کہ ایک ریزنیبل آدمی کو پتا ہے کہ اگر اس زون میں گاڑی اتنی تیز چلائی جائے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. سو ایون دو ایٹ دا ٹائم آف کولیجن انٹینشن نہیں تھی، تو جو ایکٹ تھا وہ کرتے ہوئے ایک ریزنیبل آدمی کو پتا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. therefore it will be deemed as to have intention. ٹھیک، عربی زبان میں جو جہل کہا جاتا ہے کہ آئدر آپ جان بوجھ کے
ایک چیز کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں، یا آپ کو پتا ہے، آپ کا کیلیبر اتنا ہے کہ یہ چیز آپ کے علم میں ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود آپ اس کے انکاری ہیں، جس کو سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے ہدایت کے ان لوگوں کے لیے جو عملاً کافر اور قولن کافر اور عملاً قولن جھوٹے اور عملاً کافر ہو جاتے ہیں کہ they know the truth but they hide it through وربلی بھی اور پریکٹیکلی بھی. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کہیں کہ جس کو نہیں پتا وہ قرآن کانسیپٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز پہ جہل ہے، تو جو چیز قرآن میں لکھی ہے ہم اسے کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ جو ہے آپ کا، میں آخری جملہ کے بعد میں آپ کو موقع دیتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹیلی ویژن پہ ہوا ساحل بھائی والی جو ایپیسوڈ ہوئی، وہ جاہل ہم ایک پرسنل انسلٹ سمجھ کے، حالانکہ جی این پوڈ کاسٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، تو میں خود کو کتنی دفعہ میں نے وہاں پہ کہا جب کوئی سوال کیا گیا مجھے نہیں پتا تو میں نے کہہ دیا بھائی اس معاملے میں جاہل آدمی، مجھے نہیں پتا. تو اصل بات یہ ہے کہ انلیس کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے دنیا کی ہر چیز کا پتا ہے اور میں انسلٹ سمجھوں گا اگر کسی نے کہا تو میں نہیں پتا، تو وہ ایک ڈفرنٹ میٹر ہے، ہم اسے بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں اور آپ دونوں ہی مانتے ہیں کہ ہر انسان کو ہر چیز کا نہیں پتا تو میرا غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، نہ آپ کا نہ میرا. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ پھر مجھے بس ایک بات بتا دیجیے کہ آپ نے جو جاہل کا لفظ استعمال کیا سب کے بارے میں، وہ اردو والا تھا یا عربی والا تھا؟ کن کے لیے؟ سب کے لیے، obviously سائنٹسٹ کے لیے بھی آپ نے کہا کہ وہ جاہل ہیں because they don't know about Riemann hypothesis. وہ اردو والا تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ میرے کنٹینٹ کو اگر آپ فالو کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو میرے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے کسی کی تصدیق کی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. میں اس لیے تو آپ سے سوال کرنے میں اس لیے تو آپ سے یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ آپ نے کون سا جاہل استعمال کیا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کیسے لا علم. جی، آپ نے لا علم والا جاہل استعمال کیا تھا یا عربی والا جاہل استعمال کیا تھا؟ وہ عربی والا وہی ہوتا ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے. عربی میں جاہل، آپ کو عربی میں جاہل کرول انسان کو بھی کہتے ہیں، جو ٹارچر کرتا ہے اسے بھی جاہل کہتے ہیں. وہ اس کے لیے جابر بھی اور بھی لفظ ہیں، لیکن جب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لا علم ہے اس طرح سے، اور عربی میں بھی جو جاہل ہے وہ بیسکلی، اب ظاہر سی بات ہے میں نے آپ سے یہی سوال پوچھا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگوں کو ٹارچر کرنے والوں میں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ. جاہلزم بھائی آپ ٹاپک چینج کیجیے، سیکولرزم پر آ جائیے، کیونکہ اب اس ورڈ کی اچھی خاصی ہماری جو. بہت شکریہ. نیکسٹ ٹاپک پلیز. سیکولرزم پر آپ بات کریں گے، ٹائم منٹس کو اور مزید دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے، بات کر لیتا ہوں. کیسے بھائی یہ بات یہیں ختم کر دیں پھر؟ آپ کو کلیئر ہو گیا نا کہ میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا، اور میں اور آپ دونوں ہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جاہل کا لفظ استعمال نہ کریں، بیکاز جاہل تو بہت سارے. اچھا میں کیا کہوں، آپ بتائیے کیا کہوں. لا علم، بے علم استعمال کر سکتے ہیں. اچھا میں ریفریز کر لیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میں ریفریز کر لیتا ہوں، ہم سارے لا علم ہیں، ایسے ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. چل اب میں جا کے اسکول میں کہہ سکتا ہوں کہ کیسر بھائی نے اپنے لفظ واپس لے لیا. اوکے اب ہم if that makes my brother happy, yeah sure, why not. اتنا دل پہ لے لیتے آپ لوگ جاہل لفظ کو. کیسر بھائی نے ملا کے سب کو کہا، میں تو نہیں بیٹھی کیسر بھائی کے سامنے کہ آپ نے ہمیں جاہل کہہ دیا. اب کوکنگ کے بارے میں مرد نہیں جانتے، وہ اس معاملے میں ہمارے بھائی کو آپ یہ تو کریڈٹ دینا کہ انہوں نے کم سے کم مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ معافی مانگیں. ویسے میں وہ بھی تیار ہوں مانگنے کو، مجھے وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. کیٹیگری لگ رہی ہے، وہ ایک ہی علاقے کے لگ رہے ہیں. جیسے جاہل بھائی نے بات کہی، جیسے کیسر بھائی نے یہ بات کہی، اس میں ہمارے علماء اکرام بھی آ جاتے ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اور بہت سارے ایسے ریسپیکٹڈ لوگ آ جاتے ہیں. آپ یہ بات چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں چھوڑ گیا سر. ویل ہم سیکولرزم کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم چلیں ٹھیک ہے. اوکے سر، آپ نے سیکولرزم کے اوپر پہلے